اڈیالہ جیل کے باہر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے اور اسد قیصر صاحب اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ چکے ہیں، لیکن یہاں کی حکومت بجائے اس کے کہ وہ امن و امان کو قائم کرنے، وہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرے، وہ سارا دن اپنے مخالفین کے خلاف کیسے بنانا، ناجائز اور اس پارلیمنٹ سے ناجائز آئینی ترامیم کروانا، اور وہ اپنی بنیادی کام سے غافل ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا یہاں وکلاء کی طرف سے کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد کوئی حکومتی عہدیدار یہاں جوڈیشل کمپلیکس میں وکلاء کے پاس نہیں آیا، اور جو ان کی بنیادی مطالبات ہیں، کمپنسیشن، ابھی تک کوئی کمپنسیشن نہیں ہوئی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی جو شہداء ہے، جو ان کی زخمی ہیں، ان کے لیے باقاعدہ ایک کمپنسیشن کا اعلان کیا جائے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک کمپریہنسو سیکیورٹی پلان بنایا جائے تاکہ وکلاء اور اسلام آباد کے تمام شہری بلا خوف و تردد وہ اپنی کاروبار، اپنی کام آگے بڑھا سکے۔ اس لیے ہم اس دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ وکلاء کی کمپنسیشن کروائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ اس سے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو 27ویں آئینی ترمیم پاس کیا گیا، اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم پاس کیا گیا، اس کی وجہ سے عدالتوں کو مکمل طور پر مفلوج کیا گیا، اور جس طرح تعیناتیاں ہوئی، جس طرح اس ملک کے نظام کو چلایا جا رہا ہے، تو یہ کوئی بتائے کہ جب ملک میں انصاف کا نظام کمپرومائز ہو جائے، جب ملک میں انصاف کا نظام ختم ہو جائے، تو عوام کے پاس کون سا راستہ ہوتا ہے کہ وہ کدھر جائے؟ وہ معاشری، وہ ممالک، وہ جنگل بن جاتے ہیں۔ وہاں مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کی حکومت ہوتی ہے، جنگل کا قانون بن جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت پاکستان عملی طور پر جنگل کا قانون بن گیا ہے، بنانا ریپبلک بن گیا ہے۔ اس وقت کسی بھی شہری کو یہ تحفظ نہیں ہے۔ تمام شہری محسوس کرتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو ان کے لیے انصاف کا کوئی ادارہ نہیں رہ گیا۔ اس لیے ہمارے الائنس کی طرف سے، محمود خان چغزئی صاحب کی طرف سے، ہم نے ایک اعلان کیا ہے کہ ہم 27ویں آئینی ترمیم اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ جمعے کو ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ ہم اپنے وکلاء برادری کو، ہم اپنے تاجر برادری کو، ہم طلباء کو، مزدوروں کو، تمام جمہوریت پسند قوتوں کو، سیاسی پارٹیوں کو، یہ ہم اس سے استدعا کرتے ہیں کہ آئے اپنے لیے، ملک میں قانون اور آئین کے حکمرانی کے لیے، ملک میں آزاد عدلیہ کے لیے، ملک میں انصاف کے نظام کے لیے آواز اٹھائے۔ اس وقت عمران خان اور اس کی بیوی کے خلاف خاص کر جو شرانگیز پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے، یہ انتہائی گلاونا گھٹیا حرکت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست اتنی نہیں گرنی چاہیے کہ پھر آپ گھروں تک پہنچے، بیڈ روم تک پہنچے، اور الزام تراشیوں پہ پھر جو وفاقی وزراء جو لب و لہجہ استعمال کر رہے ہیں، جس طرح اس پروپیگنڈے کو دوام دے رہے ہیں، ہمیں آپ مجبور نہ کریں کہ آپ کے گھروں کی باتیں بھی اس طرح جو ہے نا بیٹکوں میں یا پریس کانفرنسوں میں اور میڈیا میں ہوں۔ کسی کی بے توقیری نہیں چاہتے، لیکن ایک حد ہوتا ہے، آپ اپنے حد میں رہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس الزام تراشی کو بند کرے، اور یہ تو ایک جھوٹا پروپیگنڈا، ایک غلیظ پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے بشریٰ بی بی کے خلاف، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اچھا اسد قیصر صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو حکومت، میں بس آخر بھی بات یہ کرتا ہوں، ہم نے کسی طور پر ہم اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم 1973 آئین کو عملی شکل میں بحال کرنے اور 18 امینڈمنٹ کا بھرپور دفاع کرنے کا عہد کرتے ہیں، اور
हमें पीपल पार्टी से बड़ी तवक्कुआत थी कि शायद पीपल पार्टी के अंदर जो है ना भुट्टो का जो एक बहुत बड़ा तोहफा था और जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, उनके लिए पीपल पार्टी कुछ अपनी सियासत को कुर्बान करेगी, इक़्तिदार को कुर्बान करेगी और अवाम के साथ खड़े होगी। लेकिन अफसोस ये कि पीपल पार्टी जो है ना इक़्तिदार की खातिर उन्होंने अपनी अवामी सियासत को ख़त्म किया। हमें नवाज शरीफ से भी तवक्कुह था कि शायद नवाज शरीफ जो उन्होंने ऐलान किया था और कैंपेन चलाया था कि वोट को इज्जत दो, उसके लिए कुछ वो उसमें हरकत आए, कोई एहसास हो कि मुल्क की जमहूरियत ख़त्म हो रही है और वोट को हक का नारा जो उन्होंने लगाया था उसके लिए कुछ करे। लेकिन नवाज शरीफ अपनी भाई और अपनी बेटी की वजह से बुरी तरह कंप्रोमाइज़ कर गया है। अभी आवाम ने फैसला करना है कि क्या वो इस किस्म के निज़ाम में ज़िंदगी गुजारेंगे या वो पाकिस्तान जिसमें उसकी हुकूक और जिसमें उसकी कानूनी जो उसके राइट्स है वो महफूज हो। और वो तब होंगे जब मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी, जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, जो 1973 के आइन के मुताबिक और 18 अमेंडमेंट के मुताबिक जो हमारी बुनियादी हुकूक है, तमाम सूबों की जो हुकूक है उनका लिहाज और ख्याल रखा जाएगा। उस पाकिस्तान के लिए हमारी जद्दोजहद आगे बढ़ेगी। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह जुम्मे को जो हमारी एक एहतजाज है उसमें तमाम ये कानूनी और आइनी एहतजाज होगा और हम समझते हैं कि सब इसमें मिलकर साथ दें।